الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 42ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، یہودی قبیلہ بنی خطمہ میں اسما نامی شاعرہ تھی جو مروان بن زید کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی حجب لکھتی اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ اشعار کہتی۔ اپنے ایام ماہواری کے گندے کپڑے مسجد میں ڈال دیا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بدر سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ اس نے ایک حجب لکھی۔ ایک نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حجب سنی تو عہد کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر سے باسلامتی واپسی کے بعد اس شاعرہ کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ بدر میں فتح کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ صبح میں بعد نماز فجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ کیا مجھ سے کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھیڑیں بھی آپس میں سر نہ ٹکرائیں گی۔ ان کی یہ جرت دیکھ کر اس قبیلہ کے چند لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ڈر کر ظاہر نہیں کر رہے تھے، اب ان میں بھی جرت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہو تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان کو نابینا نہ کہو، یہ بینا اور بصیر ہیں۔ جب وہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسما کا قتل 26 رمضان کو کیا تھا۔ محترم و مکرم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن مغیرہ مخزومی اسیران جنگ میں سے فدیہ کی ادائیگی کے بعد آزاد ہوئے تو ایمان لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، وہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر سے لوٹنے کے بعد با اختلاف روایت ماہ شوال یا ذی الحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ و سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بن رہے تھے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروپوں کے ہمراز و دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و بیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور راہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ گسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گر گئے۔
لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کر دیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ محترم ناظرین، ان خطرات سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و بیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نپٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ محترم ناظرین، جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے دو بہادر نوجوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا، اس لیے عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا کہ اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ اچھا چلو، تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا کہ اچھا تو اب میرے اور اپنے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ جا پہنچا۔ لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔
اس نے قریب آ کر کہا کہ آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بنو قینقاع اور مدینہ کے یہود کی عیاری کے بارے میں بات کریں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ایپیسوڈ وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔